الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے اتنی بات تو کر لی تھی کہ امام اعظم اور امام مالک علیہم الرحمہ کے یہاں مہر میں مال متقوم کا ہونا ضروری ہے، پھر فرج کو ید پر قیاس کیا گیا تھا۔ یہ بحث پر آ کر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی۔ اب آگے سنیے۔ چونکہ امام اعظم و مالک علیہم الرحمہ مقدار ما یجب فیہ قطع الید میں سرقے کے باب میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، اس لیے مقدار مہر میں بھی ان کے یہاں اختلاف ہے۔ امام مالک کے یہاں اقل مہر 3 درہم یا ربع دینار ہے، اور ربع دینار اس زمانے میں 3 درہم کے برابر اور 1 دینار 12 درہم کے برابر تھا۔ امام مالک یہ کہتے ہیں کہ یہی 3 درہم یا ربع دینار مقدار ما یجب فیہ القطع بھی ہے، جیسے ابن عمر کی روایت میں آیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع سارقا فی مجن قیمتہ 3 دراہم۔ دس درہم کی بنسبت 3 درہم مقدار اقل ہے اور وہ متیقن بھی ہے، لہذا اس کا اعتبار ان کے یہاں اولا ہوگا۔ امام اعظم کے نزدیک اقل مقدار مہر 10 درہم ہے، چونکہ ان کے یہاں قطع ید کا نصاب بھی سرقے کے باب میں 10 درہم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا قطع الا فی دینار او 10 دراہم۔ اور ابن ابی حاتم نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت جابر کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا مہر اقل من 10 دراہم۔ دار قطنی کی بھی ایک روایت ہے کہ لا تقطع الید فی اقل من 10 دراہم ولا یکون المہر اقل من 10 دراہم۔ اور ابن عمر وغیرہ کا بھی یہی قول تھا۔ مقدار کے متعلق قیاس کرنا جائز بھی نہیں ہے، اس لیے حضرت ابن عمر وغیرہ سے جو قول مروی ہے اس کو حکماً مرفوع کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ تو ہوا مہر کی مقدار کے سلسلے کا کلام۔ اب ہم آگے اپنی کتاب میں دیکھتے ہیں، ترجمۃ الباب چل رہا ہے۔ گزشتہ کل شروعات ہوئی تھی التزویج علی سور من القرآن، اس میں پہلی روایت ہے قتیبہ کے حوالے سے عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ جئت لأہب نفسی لک، میں حاضر ہوئی ہوں تاکہ اپنی ذات آپ کی خدمت میں ہبہ کروں۔ فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو دیکھا، فصعد النظر الیہا، اور خوب اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، وصوبہ، اور پھر اپنی نظر کو جھکا لیا، یعنی جب اس نے ہبہ کی پیشکش کی تو اس کے اعلیٰ و اسفل کو تأملاً دیکھا کہ هل تصلح له علیہ الصلاۃ والسلام ام لا، ثم طأطأ رأسہ، پھر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکا لیا۔ فلما رأت المرأة انہ لم یقضی فیہا شیئا، جب اس عورت کو اس کا انداز ہو گیا کہ حضور نے اس کے بارے میں
کوئی فیصلہ نہیں فرمایا ہے قبولاً واختیاراً یا رداً صریحاً، کوئی فیصلہ نہیں فرمایا ہے تو جلست، وہ بیٹھ گئی۔ فقام رجل من اصحابہ، ایک صحابی کھڑے ہوئے، فقال، اور ارشاد گزار ہوئے کہ اے رسول اللہ، ان لم یکن لک بہا حاجۃ فزوجنیہا، اگر آپ کو اس میں رغبت نہ ہو تو پھر میرا نکاح کروا دیجئے اس سے۔ قال، حضور نے فرمایا هل عندک من شیء، تیرے پاس کچھ ہے اس کو بطور مہر دینے کے لیے؟ قال لا واللہ ما وجدت شیئا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فقال، حضور نے فرمایا انظر ولو خاتما من حدید، اب ہمارے اعتبار سے ہم ترجمہ کریں گے، سرے دست فوری طور پر کم از کم لوہے کی انگوٹھی تو تلاش کر، انتظام کر۔ فذهب، وہ صحابی تشریف لے گئے، ثم رجع، واپس لوٹے، فقال، فرمایا لا واللہ یا رسول اللہ ولا خاتما من حدید، اللہ کی قسم حضور میں تو اتنا بھی انتظام نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں۔ فذهب ثم رجع، اور کیا فرمایا ولا خاتما من حدید ولکن هذا ازاری، لیکن یہ میری ازار ہے۔ قال سہل ما له رداء، سہل فرماتے ہیں جملہ معترضہ کے طور پر یہ آیا کہ اس کے پاس صرف ایک ازار تھی، رداء بھی نہیں تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ جواب دیا جو آگے آ رہا ہے کہ ما له رداء فلہا نصفہ، اصل جملہ یہ ہے ولیکن ھذا ازاری فلہا نصفہ، اس کو اس ازار کا نصف حصہ دے دوں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تصنع بازارک، تیری ازار سے ہوگا کیا اس کا؟ ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء، اگر تو پہن لے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وَإِن لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وہ پہن لے گی تو تیرا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وہ صاحب بیٹھ گئے، حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، نشست لمبی ہوئی، ثم قام، پھر کھڑے ہو گئے۔ فَرَآهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، حضور نے دیکھا کہ وہ واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ فَأَمَرَ بِهِ، حضور نے انہیں بلایا۔ فَدُعِيَ، وہ تشریف لائے، انہیں بلایا گیا تو فلما جاء قال ماذا معك من القرآن، اب ترجمۃ الباب آ رہا ہے، تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ قال معی سورۃ کذا و سورۃ کذا، عددہا، انہوں نے اس کو شمار کروایا۔ فقال، حضور نے فرمایا هل تقرؤہن عن ظہر قلب، تمہیں زبانی یاد ہے، تم اس کو زبانی پڑھ سکتے ہو؟ ظہر قلب یعنی حافظہ ہے تمہارا اس کے باب میں؟ قال نعم۔ قال ملکتکہا بما معک من القرآن، اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا ترجمۃ الباب ہے کتاب النکاح میں، التزویج علی الاسلام، اسلام کے بدلے میں نکاح کرنا کروانا۔ روایت ہے قتیبہ کے حوالے سے حضرت انس کی، قال تزوج ابو طلحہ ام سلیم فکان صداق ما بینہما الاسلام، ابو طلحہ کا نکاح ام سلیم رضی اللہ عنہما سے ہوا تو ان دونوں کے درمیان بطور مہر کے اسلام کو طے کیا گیا۔ اسلمت ام سلیم قبل ابی طلحہ، ہوا یہ تھا کہ ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے اسلام لے آئی تھی۔ فخطبہا، ابو طلحہ نے انہیں پیغام دیا۔ فقالت، تو ام سلیم نے فرمایا انی قد اسلمت، میں تو اسلام لا چکی ہوں۔ فإن اسلمت، اگر تو بھی اسلام قبول کرتا ہے، نکحتک، میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ فاسلم، وہ اسلام لے آئے۔ فکان، ای فکان الاسلام صداق صداق ما بینہما۔ تزوج ابو طلحہ، ابو طلحہ کا نام تھا زید ابن سہل ابن الاسود ابن حرام الانصاری النجاری، اور اپنی کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہوئے۔ کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، بدر وغیرہ میں بھی ان کی شرکت ثابت ہے، اور سن 34 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 40 سال تک حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے، اور زندہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بنت ملحان ابن خالد الانصاریہ حضرت انس کی والدہ ہیں۔ ان کا نام سہلہ یا رمیلہ یا رمیسہ یا ملیکہ ہے۔ فکان صداق ما بینہما الاسلام، صداق کی جمع ہے صدق، وآتوا النساء صدقاتہن، ایک جمع صدقات بھی آتی ہے، اور مہر کے اور بھی کئی ایک نام ملتے ہیں۔ ابن قدامہ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ مہر اس کو کہتے ہیں جس کی عورت نکاح میں بدل کے طور پر مستحق ٹھہرتی ہے۔ کون کون سے نام ہیں؟ صداق، صدقۃ، مہر، نحلہ، فریضۃ، اجر، علائق، عقر اور حباء۔ یہ تو ہو گیا۔ اب جو لوگ اس روایت کے ظاہر کے قائل نہیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اسلام سبب بنا استحقاق نکاح کا، جیسے کہ مہر سبب بنتا ہے، نہ یہ کہ اسلام کو ہی حقیقت میں مہر ٹھہرایا گیا۔ اور ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے کہ معجلاً نقداً اسلام پر اکتفا کر لیا گیا اور مہر کو اسلام کی دیانت و صداقت پر اعتماد کر کے مؤجل ٹھہرایا گیا۔ یہ بھی ایک شاندار توجیہ بعض حضرات نے فرمائی ہے۔ اور کچھ محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پر اعتراض وارد ہوگا انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا، کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ کے بعد جو آیا کہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا او امرأۃ یتزوجہا یا ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ لیکن واقعتاً کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص کا اسلام میں کسی بھی سبب کی بنیاد پر داخل ہونا اس کو ضرر نہیں پہنچاتا، بشرطے کہ بعد میں اس کے اسلام میں حسن و خوبصورتی پیدا ہوئی ہو۔ بعض مومنین اولین کا دخول فی الاسلام ایسا ہی تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے انہیں ثبات نصیب فرمایا، جیسے قرآن کریم میں آیا یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اس میں آیا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مؤلفت قلوب کو صدقات میں باقاعدہ ایک مصرف ٹھہرایا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چاہے جو بھی سبب شروع میں بنتا ہو، بعد میں چل کر اگر اس کا ثبات اسلام پر طے ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسلام میں طمعاً فی مال او جاہ داخل ہوتے تھے، پھر ایمان ان کے قلب میں رسوخ کر جایا کرتا تھا۔ یہ روایتوں میں بھی آتا ہے، اور رسوخ ہی کیا بلکہ وہ حضرات خیار مسلمین میں سے بن جاتے تھے۔ ابو طلحہ بھی اسی قبیل سے ہوں۔ یہ ضرر تو تب ہوگا جب کہ ان کے دخول فی الاسلام میں غرض صرف نکاح کی ہو، بئی طور کہ اگر وہ نہ پایا جائے تو پھر وہ اسلام کو بھی قبول نہ کریں، جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ تو اسلام اگر وہ لے آتے، نکاح ہو جاتا،
اور بعد میں وہ اسلام سے مکر جاتے تو ہم کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں مسئلہ ایسا نہیں ہے، انہیں ثبات علی الاسلام میسر ہو گیا۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد ابن النضر ابن مساور کی، آتی ہے روایت آگے حضرت انس کے حوالے سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ خطب ابو طلحہ ام سلیم فقالت واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، تمہارے جیسے شریف آدمی کو رد تو نہیں کیا جا سکتا، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، یعنی فوری طور پر ہمیں یہ توجیہ کرنی پڑے گی۔ قال ثابت فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام فدخل بها فولدت له۔ یہ ان لوگوں کے لیے بین دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مہر اسلام ہی تھا، اسلام کو ہی مہر قرار دیا گیا تھا، لیکن جو حضرات اس کو قبول نہیں کرتے اور وہ ان تبتغوا باموالکم والی آیت کریمہ کو حجت کے طور پر لیے ہوئے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام کو مال نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے، لہذا اسلام کو مہر بھی نہیں قرار دیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے مال متقوم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تقریر بھی ان حضرات کی طرف سے کی جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو مہر نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے التزویج علی العتق، کیا آزاد کر دینے کو مہر بنایا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک آقا اپنی باندی کو آزاد کرے تو کیا اس آزادی کو مہر کے بمنزلہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں روایت پیش کر رہے ہیں قتیبہ کی حضرت انس ابن مالک کے حوالے سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ وجعلہ صداقہ، حضور پاک علیہ السلام نے صفیہ کو آزاد کر دیا اور اس کی اسی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ یہ ترجمہ کرنے سے وہ بات ثابت ہوتی ہے جو ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی آزادی ہی کو مہر قرار دیا، وجعل عتقہا صداقہا۔ اب اس سلسلے میں علماء کرام مختلف ہیں۔ پہلے تو ہم صفیہ کے باب میں سنتے ہیں، صفیہ بنت حیی ابن اخطب ابن سعنہ ابن ثعلبہ ابن عبید ابن کعب الاسرائیلیہ، ہارون ابن عمران کی اولاد میں سے تھیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے خیبر کے سال انہیں قید کیا تھا، پھر انہیں آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح فرمایا تھا۔ سن 36 میں ان کا انتقال ہوا اور فرمایا وَجَعَلَ عِتْقَهُ صَدَاقَهَا، اس سے ثابت کیا کہ جو شخص اپنی باندی کو آزاد کر دے اس شرط پر کہ تیری یہ آزادی میرا تجھ سے نکاح کرنے میں مہر بنے گی، تو یہ عقد اور عتق اور مہر سب صحیح ہوگا۔ یہی بعض اہل علم کا قول ہے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اگر کوئی اعتراض کرے کہ عتق کا ثواب بہت بڑا ہے، اس کو کیسے فوت کیا جا رہا ہے مہر بنا کر؟ بہتر تھا کہ مہر کسی اور چیز کو بناتے۔ جواب یہ ہے کہ صفیہ یہ ایک بادشاہ کی، ایک لیڈر کی، ایک بڑے کی بیٹی تھی، اور اتنی بڑی خاندانی عورت یہ مہر کثیر ہی پر راضی ہوتی۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس اس وقت اور کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں تھی، اس لیے حضور نے اس کا صداق خود اس کے نفس کو بنایا، اور نفس انسان کے پاس کے اموال میں اشرف مال ہوا کرتا ہے، مال کثیر کے مقابلے میں نفس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب تقریر تو انہی لوگوں کے یہاں کی جائے گی جنہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ عتق کو صداق بنایا گیا ہے۔
اہل علم کا اس میں اختلاف ہے۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے، جیسے امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق ابن راہوی علیہم الرحمہ، لیکن امام ابو حنیفہ، امام محمد ابن الحسن وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح کوئی بات ہو بھی تو مہر مثل اس کے لیے طے ہوگا، اور اس کے لیے بیہقی شریف کی روایت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتق صفیۃ وخطبها وتزوجها وامہرها رزینۃ، بطور مہر کے ان کو رزینہ نام کی باندھی دی، وکان اتی بها مسمیۃ من قریظۃ والنضیر، اس لیے یہ استدلال ان حضرات کا محل نظر ہے، جبکہ مقابلے میں صراحتاً آ رہا ہے۔ اس کے بعد کی روایت ہے محمد بن رافع کی حضرت انس کے حوالے سے، اعتق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیۃ وجعل عتقها مہرها واللفظ لمحمد وصلی اللہ علی النبی الکریم۔